یاد رکھ لینا، انسان پر جو مصیبتیں دنیا میں آ جاتی ہے، ان مصیبتوں کو یہ مصیبتیں قرآن پڑھنے سے بھی ٹل جاتی ہے، یہ مصیبتیں نماز سے بھی ٹل جاتی ہے، یہ مصیبتیں درود سے بھی ٹل جاتی ہے، یہ مصیبتیں روزے سے بھی ٹل جاتی ہے، یہ بیماریاں صدقے سے بھی ٹل جاتی ہے، لیکن ان مصیبتوں کو ٹالنے میں والدین کی خدمت سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ مصیبتیں جو آتی ہے، بیماریاں، بیوی بیمار ہے، بچے بیمار ہے، خود عذاب آ رہا ہے، میں نے عرض کیا کہ ان تمام اعمال سے، نماز سے، روزے سے، زکوٰۃ سے، حج سے یہ مصیبتیں ٹل جائیں گی انشاءاللہ، سارے مصیبتوں کو۔ لیکن حدیث میں بخاری میں روایت ہے کہ 3 بندے گئے کسی غار میں، اچانک آرام کیا انہوں نے سردی سے، غار کے بہت بڑا چٹان آ کر کے اس کے دہانے پہ پڑ گیا۔ اب کہا یار اتنا بڑا چٹان آ گیا اور غار میں ہم لوگ بند ہو گئے۔ یہ بخاری میں بھی حدیث ہے، ترمذی میں بھی ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ اب تینوں نے کہا کہ آؤ سب سے جو اچھے عمل ہم نے کیے اس کا واسطہ خدا کو دے دو، شاید رب کو ترس آ جائے۔ ایک نے کہا میرے پروردگار، میرے چچا کی بیٹی تھی، میں اس پر عاشق تھا اور بڑی کوشش کی لیکن یہ ہے کہ میں کامیاب نہ ہو سکا، اور پھر یہ کہ ایک ایسے قحط کا زمانہ آ گیا اور وہ پاک دامن قسم کی خاتون اور میرے چچا کی بیٹی میرے گھر پہ بھیک مانگنے کے لیے آ گئی۔ میں نے ان سے کہا میرے پاس پیسہ ہی پیسہ، پیسہ ہی پیسہ، پیسہ ہی پیسہ تھا، میں اس پر فریفتہ بھی تھا، لیکن میں نے ان سے کہا کہ آپ کو کچھ بھی، انہوں نے کہا ہم مر رہے بھوک سے۔ چچا زاد بھائی، میں نے کہا کہ کوئی پیسہ میسا نہیں ہے، جب تک آپ اپنی عزت نہ لٹوائیں گے مجھ سے، عزت لوٹنے کا موقع مجھے نہیں دیں گے، کچھ بھی پیسہ نہیں۔ مجبور ہو کر کے انہوں نے کہا کہ پیسہ دے دے، بھوک سے مر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اس کے بغیر نہیں، جب تک تو مجھے موقع نہیں دے گی عزت لوٹنے کا، میں کسی قسم کے پیسے دینے کے لیے تیار نہیں۔ سودا ہو گیا، میں نے اس کو پیسہ بھی دیا، اور گناہ پر جب ہم نے دونوں نے تیاری کر لی تو اس نے کہا شرم کر لے، حیا کر لے، میرے مجبوری سے فائدہ نہ اٹھا لے، میں غیرت مند قسم کی خاتون ہوں، غیرت مند، لیکن ہماری مجبوری، اب بھوک سے ہم مر رہے ہیں اور تو اس طرح میری عزت کو لوٹ رہا ہے، کچھ خدا کا خوف کر لے۔ مجھ پہ کب کبھی طاری ہو گئی ہے اللہ، کوئی بھی اور نہیں تھا، صرف آپ سے ڈر کر کے میں گناہ کر نہ سکا، میں نے گناہ چھوڑ دیا آپ کی ڈر کی وجہ سے، آپ کی خشیت کی وجہ سے۔ اے اللہ، اگر یہ کام میں نے تیرے رضا کے لیے کیا ہے تو اس پتھر کو ہمارے غار سے تھوڑا سا ہٹا دے۔ تو پتھر کچھ سرک گیا، وہ چٹان کچھ سرک گیا۔ دوسرے نے کہا کہ جی مزدور میرا تھا، تھوڑے سے مزدوری بھی میں نے اس کو رکھا، پھر یہ کہ چند کٹورے، چند سا گندم کی اس کی مزدوری بنتی تھی، میں نے اس سے کہا کہ لے لو، اس نے نہیں لیا، وہ ناراض ہو کر کے چلا گیا، اور میں نے اس میں یہ کہ اس مزدوری کے جتنی گندم بنتی تھیں اس کو میں نے تجارت کی، اس کو بڑھایا، پھر بھیڑ بکریاں اس کے لیے خریدی۔ چند سالوں کے بعد وہ آ گیا، اس نے کہا میری مزدوری مجھے چاہیے، میں نے کہا یہ تیرے پیسوں سے، تیری گندم سے یہ ساری بھیڑ بکریاں، اس نے کہا تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، میں نے کہا کہ نہیں کوئی مذاق نہیں ہے، یہ اس کو میں نے دے دیا، اللہ اتنا مال دے دیا تیری رضا کے لیے، اے اللہ اس پتھر کو ہٹا دے۔ اللہ نے پتھر کو ہٹائے۔ تیسرے نے کہا کہ اے اللہ، میں جب بکریاں چرا کر کے شام کو آتا تھا، سب سے پہلے بکریوں کو دھو لیتا تھا اور ان کی دودھ نکال کر کے سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا تھا، اس کے بعد پھر اپنے بچوں کو پلاتا۔ ایک دن مجھے دیر ہو گئی، یہ حدیث رسول آپ کو سنا، ایک دن دیر ہو گئی، بکریاں چراتے مجھے دیر ہو گئی، جب واپس آ گیا دودھ میں نے بکریوں کا نکالا اور چوائی کر کے دودھ میں نے دو لیا اور آ گیا، دیکھا میرا چونکہ معمول یہ تھا پہلے اپنے والدین کو دودھ پلاتا تھا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے بچوں کو، بچے میرے تڑپ رہے تھے مچھلی کی طرح لیکن والدین میرے سو گئے تھے۔ میں نے کہا ترتیب میرا عمل یہی ہے کہ پہلے والدین کو پلاؤں گا۔ اللہ صبح تک میرے بچے روتے رہے، میں دودھ لے کر کے کٹورا لے کر کے والدین کے سرہانے پہ کھڑا رہا کہ وہ کب اٹھتے ہیں، اور صبح ہو گئی، اس سے میرے بچے اسی طرح بھوکے، اور صبح والدین کو احساس ہو گیا یہ بچہ، یہ ہمارا صاحبزادہ پوری رات اس طرح ہے کہ دودھ لے کر کے یہ کھڑا رہا، اے اللہ تیری رضا کے لیے میں نے یہ کیا ہے، تو اس پتھر کو ہم سے ہٹا دے۔ وہ پتھر ہٹ گیا، راستہ ان کا کھل گیا۔